ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی تو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہر عبادت کا کمال اس کے انتہائی حصے میں ہوتا ہے، اور تقریباً ہمارے دین اسلام میں مختلف عبادات اور معاملات میں ایسا ہی ہے کہ ہر عبادت کا آخری حصہ، انتہائی حصہ، وہ اس عبادت کی عروج و کمال کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز کا عروج و کمال نماز کے آخری حصے میں ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس آخری حصے میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دعا ہر عبادت کے اختتام پر ہوتی ہے، اس لیے کہ دعا عبادت کا اصل ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی اصل ہے۔ سو جو عبادت کی اصل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے آخری حصے میں رکھا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت اولاد اور نسل کو بھی نماز قائم کرنے والا، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبولیت سے نواز، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب میرے والدین کی اور کل اہل ایمان کی بخشش فرما، بالخصوص قیامت کے دن۔ اگرچہ نماز میں ضروری نہیں ہے کہ نماز کے آخری حصے میں یہی دعا کی جائے جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دعاؤں کی تعلیم اور تربیت منقول ہیں۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھنا سکھائی، یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، یعنی میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی بخش نہیں سکتا، ان گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، سو اے میرے پیارے رب تو میری اپنی خاص جناب سے مغفرت فرما دے، اپنی خاص بارگاہ سے، اپنی خاص توجہ رحمت سے میری مغفرت فرما دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر عبادت کا عروج اور کمال، ہر عبادت کا منتہائے کمال اس کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ سو ماہ رمضان کی اس برکتوں والے، رحمتوں والے، سعادتوں والے ماہ مبارک کا آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عروج و کمال ہے، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری حصے میں رکھا گیا ہے۔ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری حصے میں رکھا گیا ہے، اور شب قدر ماہ رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے، جہاں ایک طرف ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اور اس پر گناہوں کی بخشش کی نوید رحمت ارشاد ہوئی ہے، وہیں خاص طور پر شب قدر کی عبادت کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر مغفرت کی نوید رحمت بھی سنائی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس خوش نصیب سعادت مند صاحب ایمان نے ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کی، جس صاحب ایمان نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے شب قدر میں عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، اور ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ معتکف ہو گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب 2 عشرے گزر چکے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی، اپنے اعتکاف کے حجرے سے پردہ مبارک ہٹایا اور صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو جبریل امی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ جس رات کی جستجو میں ہیں اور جس رات کی عبادت کی آپ تلاش میں ہیں، وہ آگے ہے، یعنی پہلے عشرے میں نہیں، وہ آگے ہے۔ سو میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اب جبریل امی میری بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس نے اعتکاف کرنا ہو وہ میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد بھی شب قدر کی جستجو ہے، یعنی شب قدر میں عبادت کو پانا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ شب قدر کی جستجو کے لیے اعتکاف ہی کیا جائے، اور شب قدر کی خاص عبادت اور اس کا خاص فضل صرف اعتکاف کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ یہ امر طے ہے کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اعتکاف کرنے کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور معتکف یا معتکفہ اس سائل اور منگتے کی طرح
کہ جو کسی کے دروازے پر بھیک اور خیرات لینے کے لیے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ تہیہ اور ارادہ کر لیتا ہے کہ جب تک مجھے خیرات نہ مل جائے میں اس دروازے سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کی مثال اس سائل کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در رحمت پر در مغفرت پر بیٹھ جاتا ہے یا بیٹھ جاتی ہے اور یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرے در سے اٹھنے والا نہیں ہوں، میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیرے دروازے پر مکمل بیٹھنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب جب تک تو مجھے بخش نہ دے، میری مغفرت نہ کر دے، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ سو اللہ پاک ایسے بیٹھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در رحمت پر بیٹھ جانا، اور پھر آخری عشرے میں شب قدر کی عبادت۔ ظاہر ہے معتکف جب عبادت کرے گا اور 9-10 راتوں میں عبادت کرے گا تو از خود شب قدر جو انہی آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی اس کو عبادت نصیب ہو جائے گی، اس کو عبادت حاصل ہو جائے گی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کی عبادت پانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف ہی کیا جائے۔ اعتکاف کرنا اچھی بات ہے، مسنون ہے، اور اگر نہ ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا مجبوری نہ بھی ہو اور ویسے چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایک محلے میں ایک سے زائد افراد مسجد میں معتکف ہیں، یا بعض دفعہ گھروں میں بھی خواتین اعتکاف کرتی ہیں، تو سب کی طرف سے ذمہ ادا ہو جاتا ہے کہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، موقدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو کسی سے اس بارے میں شرعاً پوچھ نہیں ہے کہ ایک کا اعتکاف کر لینا وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے چند ایک مسائل میں کچھ اس درس کے آخری حصے میں عرض کروں گا۔ فی الحال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خیر و برکت کے حوالے سے ہمارا ذہن بننا اور بنانا ضروری ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، شب قدر وہ شان والی رات ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت کے بیان میں اللہ رب العزت نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ القدر کے الفاظ یہ ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن شریف کو شب قدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے اور سیدنا جبریل امی علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے، اول سے آخر سلامتی والی ہے۔ اس رات کا ہر حصہ اول سے لے کر آخر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہی سلامتی
یہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، یعنی سلامتی کی بارش نازل ہوتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں شب قدر کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے اور بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ شب قدر کو حسی طور پر محسوس کرنا، یعنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے انوار کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمت اور نعمت کا مشاہدہ کرنا، یہ بھی کوئی ضروری امر نہیں ہے اور نہ ہر ایک کے حصے میں ہے۔ شب قدر کو حسی طور پر فزیکلی محسوس کرنا کہ آنکھوں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھنا، انوار دیکھنا یا کوئی ایسی چیز دیکھنا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کر رہی ہو، ایسے ہی کانوں سے کچھ ایسا سننا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ قبولیت اصل ہے۔ جس کو شب قدر کی عبادت نصیب ہو گئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا شرف عطا ہوا، اب اسے کچھ دکھائی دے، کچھ سنائی دے تو نور علی نور ہے، اچھی بات ہے، اور اگر اسے کچھ محسوس نہ ہو سکے تو یہ کیا کم ہے کہ اسے شب قدر میں عبادت نصیب ہو گئی، یا یہ کیا کچھ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے تاک راتوں میں عبادت کی توفیق عطا کر دی، یہ کیا کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذوق اور مٹھاس عطا کر دیا۔ یہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شب قدر کی عبادت کی توفیق کے ساتھ ساتھ قبولیت جسے نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قلبی روحانی کیفیت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا دل اس بات کا احساس کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز اور مکرم فرشتے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برگزیدہ فرشتے، مرتبے والے فرشتوں کی ایک جماعت، ایک گروہ، سیدنا جبریل امین کی قیادت میں، ان کی معیت میں یہ زمین پر اترتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مرتبے والے فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات جہاں کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو، حالت قیام میں، حالت قعود میں بیٹھ کر جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو، مشغول ہو، تو یہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ فرشتے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور ان فرشتوں کا زمین پر اترنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی زمین پر اترنے سے عبارت ہے۔ فرشتے تو اترتے ہی ہیں، مگر ان کا اترنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو محبت اور جو پیار ہے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، اس کا اندازہ تو دور کی بات ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی در آسانی چاہتے ہیں اور رحمت در رحمت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنی امت کے لیے کرم اور عنایات کا سوال کرتے ہیں۔ اولاً تو صرف یہی فرمایا گیا تھا کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے،
اب ماہ رمضان کے 29-30 دنوں میں ہر رات عبادت کرنا اور پھر شب قدر کی عبادت کو پانا، یہ امت کے لیے مشقت تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تحدید فرما دی، اور 30 یا 29 دنوں کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشر کی تحدید اور تخصیص فرما دی، تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو۔ میری امت کے لوگ اور میرے امتی شب قدر کی عبادت کو پا سکیں، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی تحدید فرما دی کہ تاک رات وہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت کرم نوازی مزید امت کی طرف متوجہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو بجائے آخری عشرے کے 9-10 راتوں کے مزید تحدید فرما کر تاک راتوں کی تحدید فرما دی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ اب تاک راتوں میں ہر تاک رات ہمیں چاہیے کہ اپنی طبیعت کے مطابق ضرور عبادت میں کچھ وقت گزاریں۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب۔ معمولات ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ کچھ قرآن پاک کا حصہ تلاوت کر لیں، درود پاک 500 بار، 1000 بار درود شریف کی درود شریف پڑھ لیں، یعنی 5 سے 10 تسبیحاں، یعنی 100 دانوں پر تسبیح ہوتی ہے، تو اس طرح 1000 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ ہم 1000 بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایسے ہی استغفار 1000 بار پڑھ لیں۔ اور جو خواتین عارضے سے ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ چند دن قبل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خواتین اگر ایام سے ہوتی ہیں تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہوتی، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور روزہ منع ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف کا طواف منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس کے علاوہ باقی عبادات، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد اور اس طرح کی عبادات کی جا سکتی ہیں۔ تو ان خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر ان دنوں انہیں یہ عارضہ لاحق ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، وہ باوضو ہو کر جائے نماز پر تسبیحات، تحلیلات میں مشغول رہیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ شب قدر جو بھی آخر عشرے کی تاک رات ہوگی، اس کی انشاءاللہ برکت، رحمت انہیں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے، اور بالخصوص شب قدر کی رحمت تو ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں بھی آخری عشرے میں عبادات کے لیے زیادہ کمر بستہ ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کا ذوق عبادت، ذوق بندگی کسی طور پر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی دیگر نفوس سے کم نہ تھا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شوق اور عبادت کا ذوق وہ بکثرت نظر آتا تھا، پہلے سے بڑھ کر آپ متوجہ ہو جاتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کے لفظ یہ ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے،
آخر عشرے کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے، اپنے آرام کے بستر کو لپیٹ دیتے اور بس عبادت ہی عبادت کرتے۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ہی کریں۔ ماہ رمضان کے پہلے 2 عشرے ہم نے سستی اور غفلت میں گزار دیے، لیکن آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت میں گزارنے کی ہمیں نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص طاق راتوں میں ضرور کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ایک مسائل آپ سماعت کیجئے، کچھ پوچھے بھی گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم آخر میں اعتکاف کے مسائل بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلا وہی مسئلہ ہے، یہ جو برانڈی کے بارے میں ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ ہماری معلومات کے مطابق پہلے سوال سمجھ لیتے ہیں تاکہ سب مائیں بہنیں سوال کی نوعیت بھی سمجھیں اور جواب بھی سمجھیں۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے، میڈیسن ہے، جسے برانڈی کہتے ہیں۔ عام طور پر نزلہ زکام اور سانس وغیرہ کی تکلیف ہو تو کچھ ڈاکٹر اور معالج یہ دوا تجویز کرتے ہیں جس کا نام برانڈی ہے، اور جو پانی اور لکوڈ کی شکل میں ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پھر سانس کے مریض، یہ جن بچوں کو بعض غیر اسلامی ممالک میں جو بچوں کا اگر نزلہ زکام ہو جائے تو اس پر بھی بچوں کو پلایا جاتا ہے اور سینے پر ملا جاتا ہے۔ تو ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ اس برانڈی کا استعمال کیسا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی ایک بہن ہے اور ان کو بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہے، تو ہر قسم کی دوائی استعمال کر لی ہے لیکن فرق نہیں پڑتا، تو اسی سانس کی تکلیف کی وجہ سے 2-4 روزے بھی ان کے رہ گئے۔ تو کیا وہ برانڈی کو سانس کی تکلیف کے لیے استعمال کر سکتی ہیں؟ تو ہماری معلومات کے مطابق برانڈی ایک ایسی دوا ہے جس میں تقریباً 60% الکوہل ہوتا ہے۔ 60% اس میں الکوہل کی مقدار شامل ہوتی ہے۔ اب برانڈی مختلف ہیں، کسی میں 30% ہے، کسی میں کم زیادہ ہے۔ بہرحال عام طور پر تقریباً 60% اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے، اور الکوہل یہ خالص شراب کی قسم ہے، خالص شراب کی قسم ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارے تمام علماء کرام متفق ہیں کہ الکوہل شراب ہے، اور شراب کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اور ہے بھی 60% اچھا خاصا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بطور دوا استعمال کرنا کیسا ہے، تو ہماری تمام فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چیز جس کا متبادل نہ ہو، جس کا کوئی اور راستہ نہ ہو، تو پھر وہ بہت مجبوری میں جائز ہوتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو شرعاً جائز نہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی راستہ نہیں بچا، راستہ نہ ہونے کی صورت میں، بہت مجبوری اور عذر کی صورت میں اس کے استعمال میں حرج نہیں۔ لیکن ہماری معلومات کے مطابق ایسی کئی دوائیں ایجاد ہو چکی ہیں، اور ایسی کئی دوائیں ہیں کہ جو کسی طبیب حاذق، کسی اسپیشل ڈاکٹر کو دکھایا جائے تو وہ اس دوا برانڈی کے بجائے کوئی اور متبادل چیز، متبادل دوا جو حلال اور طیب ہو وہ تجویز کر سکتا ہے۔ لہذا مکاتب فکر، کسی بھی مکتبہ فکر کو آپ لے لیں تو تمام علماء کرام نے اس کے استعمال کو ناجائز لکھا ہے۔ اولاً یہ کہ اس میں تقریباً 60% شراب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ متبادل ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں دوائیں اور میڈیسنز موجود ہیں، تو پھر ہم ایک حرام چیز کی طرف کیوں جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کسی اچھے اور سمجھدار ڈاکٹر کو طبیعت دکھائیں اور ان سے کوئی متبادل دوا لکھوا لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر کوئی یوں سوال کرے کہ قرآن شریف کو موبائل میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا قرآن شریف کے نسخے جس کو ہم مصحف شریف کہتے ہیں، یا مصحف شریف پر پڑھنا جو کتابی شکل میں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو بہتر کا اگر سوال ہو تو پھر براہ راست مصحف شریف پر پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کو چھونے کی برکت بھی ملے گی، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کا ادب و احترام کی کیفیت علیحدہ ہوگی. کیونکہ موبائل ایک یوز ٹو چیز ہے، اس موبائل پہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں. موبائل بحیثیت موبائل کے ہر کام میں استعمال ہوتا ہے، اور مصحف شریف پر قرآن شریف پڑھنے کا جو ادب ہوگا، جو کیفیت ہوگی، وہ ایک علیحدہ ہوگی. محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آپ میں سے جو اعتکاف کرنا چاہتا ہو یا آپ کی جاننے والی خواتین ماؤں بہنوں میں سے کوئی اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک جائے نماز جتنی جگہ منتخب کر لی جائے اور معتکفہ اعتکاف کرنے والی بس اس جائے نماز جتنی کی جگہ پر بیٹھی رہے. اسلام میں اس قدر سختی اور مشقت نہیں ہے. ہمارا دین اسلام، اس کی تعلیمات سہل ہیں، آسان ہیں. اب آخری عشرے کا اعتکاف ایک عبادت ہے، عبادت کو سکون ہونا چاہیے. چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ایک جائے نماز جتنی جگہ مخصوص نہ کریں. جب نیت کریں اعتکاف کی تو ذہن میں ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ ایک پورا کمرہ، ایک پورا روم آپ اس کو اعتکاف کی نیت میں رکھیں. پورا ایک کمرہ، پورا ایک روم آپ اس کو معتکف اعتکاف کی نیت سے سمجھیں اور اس پورے روم میں اعتکاف کی نیت کریں. ہاں، اس کے بعد آپ اس کے ایک کونے میں، ایک زاویے میں جائے نماز اور دیگر ضروریات کی چیزیں رکھ لیں. اگرچہ آپ مسلسل وہیں بیٹھے بھی رہے تو اعتکاف پورے حجرے میں ہوگا، اس پورے روم میں ہوگا. آپ اس پورے روم کے کسی بھی حصے میں چہل قدمی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق قائم نہیں رہتا. تو ہماری سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواتین جب اعتکاف کی نیت کریں تو پورے روم کے اعتکاف کی نیت کریں، پھر ایک زاویے اور کونے میں عبادت کرتی رہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل سکتی ہیں. کمرے کے ادھر ادھر زاویوں میں جس طرح سہولت میسر ہو وہ چہل قدمی کر سکتی ہیں. اس سے یہ ہے کہ طبیعت فریش رہے گی، عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور تھکاوٹ اور مشقت بھی نہیں ہوگی. تو خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، پورے ایک روم کے اعتکاف کی نیت کریں اور پھر جیسے چاہیں، جہاں چاہیں آپ بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں دوسروں سے بات چیت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پر گھر کے امور کے بارے میں ضروری گفتگو ہو، کسی کو کچھ بتانا کرنا ہو. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب چپ کا بھی روزہ ہو گیا ہے، جو معتکف ہو وہ اب چپ ہی رہے گا، بس عبادت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، سب سے گفتگو بھی فرماتے تھے. اب وہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں. تو حالت اعتکاف معتکف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا والوں سے اس کی بات چیت بھی حرام اور گناہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے. لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو جو معتکفین ہوں، اعتکاف کی نیت سے ہوں،
انہیں چاہیے کہ عبادت کا ذہن رکھیں، مگر یہ کہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو لازم نہ کر لیں۔ گھر کے بارے میں ضروری گفتگو، کسی کو کھانا بنانے کرنے میں کوئی مشورہ دینا ہو، یہ دے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا کی طرف رہے، جو اعتکاف کا مقصد ہے۔ نمبر 3، کہ وہ اس حجرے سے باہر، اس روم سے باہر صرف حاجت شرعی کے لیے نکل سکتی ہیں، یعنی کہ قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہو اس کے لیے جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، کہ قرآن شریف کی تلاوت بغیر وضو کے جائز نہیں۔ اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایام سے بھی پاک، ایام سے بھی ان کی ایام سے بھی نہ ہوں، ایسا اندیشہ نہ ہو کہ ایام سے ہو سکتی ہوں، کیونکہ سنت اعتکاف میں روزہ ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایام سے ہوں گی تو روزہ نہیں رکھ سکیں گی، روزہ نہیں رکھ سکیں گی تو وہ سنت اعتکاف نہیں بنے گا، البتہ پھر نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکات عطا فرمائے۔